بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پتلے دفنائے جاتے ہیں یا پتلے بنائے جاتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے کہ پتلے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اور اس سے اگر کسی کی تشخیص ہو جائے کہ بھئی پتلا بنایا گیا ہے اور کہیں دفنایا گیا ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے اس جادو سے؟ اصل میں پتلا بنانا یا تصویر لینا اس لیے ہوتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے وہ اس کے شبیہ کے تصور کر کے اپنے جو منتر ہوتے ہیں، جو اپنا علم ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، وہ اس کی ایک شبیہ بنا کر پتلے کی اس پر فوکس کرتا ہے، اس کا تصور رکھ کر اس پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو جب وہ اس پہ اثر ڈالتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ترکیب سب سے پہلے شیطان نے سکھائی تھی نا۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ترکیب شیطان نے سکھائی تھی۔ ان کی قوم کے 5 ولی تھے نا جو گزر گئے تھے، مر گئے تھے۔ تو اب وہ کہنے لگے یہ تو مر گئے، اب ہم ان سے کیسے فیض حاصل کریں؟ تو اس نے، شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ تو اس نے ان کو کہا ایسے پتلے بناؤ اور ان کو کھڑے کرو اور ان سے استمداد کرو، ان کی تعریف اور توصیف کرو، بیان ان کے سامنے، جبکہ وہ تو نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے سامنے ان کی تعریف، توصیف اور تعریفی کلمات انہوں نے پڑھنے شروع کرے، کہنے شروع کرے ان کے بتوں کے، تو وہ ان کے مقصد مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی ترکیب ہو گئی، ان کے مرنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں گئے۔ تو اب اسی پیروی میں یہ عامل جو ہوتے ہیں، جو شیطانی علم کرتے ہیں، کالے جادوگر ہوتے ہیں، کالا علم کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پتلوں پہ کام کرتے ہیں، پتلے بنا کر، کہ وہ آدمی کہیں بھی ہے، کسی حال میں ہے، لیکن اس کا تصور اس پتلے پہ اس کا پختہ کرے گا وہ، اور اس پہ توجہ ڈال کے اور اپنے منتر پڑھ کے اس توجہ کے ذریعے اس کی جسم میں تکلیف ڈالے گا۔ تو یہ اس کے لیے تو ہوتا ہے اس سے پتلا۔ نکلنے کے لیے کوئی خاص تسبیح، کوئی عمل، اس سے نکلنے کے اس لیے سے نجات قرآن میں حاصل؟ بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آیات حرص کہلاتی ہیں، 33 آیات، جو مختلف صورتوں کی کچھ کچھ آیات ہیں اس میں، جس کو آج ہم منزل بھی کہتے ہیں، اور منزل کے نام سے وہ مشہور ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آج تو باقاعدہ اس کی کتابیں چھپ گئی ہیں منزل کی۔ تو وہ منزل پڑھے، روزانہ کم از کم 3 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے اس منزل کو، اس میں دم کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو غیر پڑھا لکھا ہے، آج سننے کا ذریعے موجود ہیں، تو موبائل کے ذریعے وہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ جن، یہ سنیں، اس سے بھی اثر جادو کا ٹوٹتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلک ناس، ایک ایسی صورتیں ہیں یہ دو کہ جو ہر آدمی کو یاد ہوتی ہیں، تقریباً تقریباً بچپنے سے یاد کرا دی جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو بڑی کمال صورتیں ہیں جادو ٹونے کے لیے، اور حاسدوں سے، ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ فلق کو صبح اور سورہ ناس کو شام کو اپنے ورد میں رکھ لے، زیادہ نہ کر سکے تو 11 باری پڑھتا رہے، تو اس پہ جادو کا اثر بہت کم ہوتا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے جس پہ جادو کا اثر، تو اس سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل ایک بار پڑھنا اپنا معمول کر دے۔ آیت الکرسی تو حدیث میں بھی حکم آیا ہے پڑھنے کا، کہ جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، موت حائل ہے، کہ جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ خود اس کی نگرانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو आयत अल कुर्सी और चारों कुल के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें चारों कुल। और हर आयत की एक अलग अलग खासियत है इसकी। तो अगर कोई आयतुल कुर्सी और चारों कुल सिर्फ एक बार हर नमाज के बाद पढ़ लेता है तो उस पर जादू का असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर जादू का असर किसी पर हो गया है, हुआ हुआ है, वो समझता है मुझ पर जादू का असर हुआ हुआ है, तो तीन तीन बार हर नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले या थोड़े से पानी पे दम करके पी लिया करे। अगर वो इसको मामूल बना लेता है तो जादू टोना हर तरह का, चाहे पुतले का हो चाहे कैसा भी हो, उसका असर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो नाजरीन, जैसा कि मियाँ हुजूर ने अभी मंजिल का बताया, तो जो अहबाब जिनके पास मंजिल नहीं है, वो अहबाब मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी के कॉल सेंटर्स के नंबर पर रब्ता करके मंजिल हासिल कर सकते हैं और उसका पढ़ने का तरीक़ेकार भी जान सकते हैं।